بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنے والے ماہ رمضان کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے آپ لوگوں کے ذہن کو اس طرف متوجہ کرانا چاہوں گا کہ جہاں اللہ تعالیٰ انسان کی حرکت کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، ہم اپنے آپ کو زندگی میں یا اسٹیگننٹ طور پر سوچتے ہیں، جامد طور پر سوچتے ہیں یا متحرک طور پر سوچتے ہیں۔ حرکت ہم میں ہے یا نہیں ہے؟ عمومی طور پر ہر چیز کو جب انسان دیکھنے لگا تو اس کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور نظر آئی۔ دنیا میں ہر جگہ کے اوپر ایک معمولی سا بیج ایک درخت بن گیا، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا رتبہ انسان کی شکل اختیار کر لیا۔ یہ حرکتیں مختلف ہم کو نظر آتی ہیں، مگر جو سب سے کم حرکت ہم کو دکھتی ہے وہ خود ہماری ہے۔ جب سے ہم شعور رکھنے لگے، احساس رہا ہم کو اپنا، ہر کا اپنے حساب سے 4 سال 5 سال 6 سال آج تک سالوں گزرنے کے بعد شاید آئینہ ہی ہم کو بتلاتا ہے کہ ہماری حرکت ہوئی، ورنہ ہم اپنی حرکت کو شاید نہیں سمجھتے۔ ہم جنرلی سمجھتے ہیں کہ بھائی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہماری کوئی حرکت نام کی چیز الگ سے ہو جو ہمارے آئینے سے ہٹ کر ہو، یا جو ہم نے ایک زمانے سے لے کر اب تک جو ہے کچھ سیکھ لیا ہو، کچھ جان لیا ہو، بچے جا کے باپ بنے، باپ جا کے دادا بن گئے، جو بھی کچھ ہوا، یہ چیزیں جو ہے ہمارے ساتھ کے جڑے ہوئے چیزیں ہیں کہ جو ہماری یہ آئینے والی تبدیلی کو جو ہے ایکسٹرنلی خارجی طور کے اوپر ہم کو بیان کرتے ہیں۔ ہم اگر اپنے آپ کو خود دیکھ لیں تو ہمارا موومنٹ ہم کو نظر نہیں آتا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری حرکت خود کو ہم اپنی ایج کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ ایج ہوتے جاتی ہے اور وہ بیسس کے اوپر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ قرآن ایک الگ ہی اینگل کی طرف ہماری نظروں کو، ہمارے ذہن کو لے جاتا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے رب کی طرف تیزی سے حرکت کر رہا ہے اور تو اس سے عنقریب ملاقات کر لے گا۔ یہ انسان کی حرکت اللہ اپنے اینگل سے پیش کر رہا ہے۔ اللہ ہر چیز کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے انسان، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، تمہاری حرکت میرے طرف شدت کے ساتھ ہے، تم اسٹرائیو کر رہے ہو میری طرف، تمہاری خلقت میں میری طرف اسٹرائیو کرنا لکھ دیا گیا ہے۔ اور یہ چیز اگر تم اپنا احساس کر لو کہ تم میری طرف حرکت میں ہو، تو تم میری طرف جب حرکت کر رہے ہو، وہ احساس تم کو جو ہے میرے طرف آنے کے لیے تم میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کیا کیا برائیوں سے تم کو بچنا چاہیے، وہ حرکت کا احساس تمہیں آگے میری طرف آنے کا احساس تمہیں زندہ کر کر رکھے گا۔ وگرنہ تمہاری یہ جو زندگی ہے، جو ایک پاگل کی زندگی سے الگ نہیں ہے کہ جس کے پاس سوچنے اور سمجھنے کی حرکت ہے،
وہ قدرت نہیں ہے، اس جیسی تمہاری فکر رہ جائے گی. فرق یہ رہے گا کہ تم اپنی وہ خواہشات جو ایک پاگل میں ہوتی ہیں، لیکن اس میں ان خواہشات کو پہنچنے کی قدرت پلان کر نہیں ہوتی، تم میں اور اس میں فرق اتنا ہو جائے گا کہ تم ان کو پلان کر حاصل کرو. تمہیں میری طرف آنے والی جو بات ہے وہ نہیں رہے گی. یعنی تم ایک ریلیٹو طریقے سے پاگل سے الگ ہو گئے. پاگل انسان سے تمہارا ڈفرنس اتنا ہی ہوگا کہ پاگل انسان خواہشات چاہتا ہے، لیکن پہلے تو وہ خواہشات جیسے تم تصور کر سکتے ہو، جو جیسے تم تصویر کر سکتے ہو، جیسے تم تصور کر سکتے ہو، وہ ویسے نہیں کر سکتا. اور حاصل کرنے کے بھی اس کے پاس طریقے بڑے محدود رہتے ہیں. تم کو ضروری نہیں ہے تم 10 سال کی پلاننگ کر تک ایک چیز تک پہنچ سکتے، وہ 2 منٹ کی بھی پلاننگ نہیں کر سکتا اس کے پاگل بننے کی بنیاد پر. تو آیا ہم یہ ہے کہ ہم انسان ہیں اور عقل رکھتے ہیں اور ریلیٹیولی ایک پاگل سے اچھے ہیں، یا نہیں ہم وہ ہیں کہ جو انسان ہیں اور ریلیٹیولی نہیں ریئلی حقیقی طور کے اوپر فرشتوں سے بہتر ہے. یہ اینگل یہاں پر اور یہ یہاں پر کتنا ڈفرنس ہو جاتا ہے اگر انسان اپنی حرکت کو خدا کی طرف اسی طریقے سے دیکھے جس طریقے سے خدا ہماری حرکت اپنی طرف دیکھ رہا ہے. خدا نے اطلاع دی اے انسان تو تیزی سے کوشش کر رہا میں لگا ہوا ہے، اسٹرائیو کر رہا ہے میرے طرف آنے کے لیے اور مجھ سے ملاقات کر لے گا. اب یہ احساس کیوں نہیں ہوتا؟ اور یہ احساس ہونے کے لیے ہم کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے اور عبادتوں کا کیا رول اس میں ہے، اس گفتگو کو ہم اب یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں. احساس کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ زندگی میں ہماری ہم اپنے آپ کو مرکز بنا کر سوچتے ہیں. ہم اپنے آپ کو مرکز بنا کر سوچتے ہیں جب حقیقی معنی میں ہمارے پاس کوئی مرکزیت کی دلیل نہیں ہے. ہم فقط اور فقط ہم اپنے آپ کو پھر متوجہ کروا رہا ہوں، ہم فقط اور فقط اپنے آپ کو مرکز اس لیے بناتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مرکز اس لیے بناتے ہیں کہ ہم میں وہ وسعت نہیں ہے سوچنے کی کہ جو ایک انسان میں ہونی چاہیے. ہماری ضرورتوں کو ہم دیکھ کر اپنے پرپس کو سمجھتے ہیں، اور کیونکہ ضرورت ہماری ہے تو پرپس بھی ہم ہی سے جڑا ہوا ہے. تو یہ سینٹرالٹی جو ہے، یہ مرکزیت جو ہے، یہ بیسیکلی ہماری اپنی طرف نظر رہنے سے ہوتی ہے، اپنے سے نظر آگے نہیں بڑھنے کے نتیجے میں رہتی ہے. اگر انسان میں وہ قدرت آ جائے کہ جہاں پر وہ پھر میں کہوں گا کہ جو پاگل کی میں نے مثال دی تھی کہ پاگل پن سے باہر ہو کر سوچنے کی صلاحیت، پاگل پن سے باہر نکل کر سوچنے کی صلاحیت وہ مل جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ انسان کیا ہو جائے گا؟ ہم اپنے ائمہ میں دیکھتے ہیں، انبیاء میں دیکھتے ہیں، انہوں نے یہ پاگل پنے کو ترک کیا تھا، مرکزیت کو اپنی فنا نہیں کیا تھا، کبھی پایا نہیں تھا. ایک ہوتا ہے مرکزیت کو اپنی فنا کر رہے ہیں کہ مرکز تو میں تھا، میری مرکزیت نہیں ہے، میں اس کو ہٹا رہا ہوں، پھر وہ اس کی جگہ. مرکزیت کو کوئی دلیل نہیں ہے انسان کی مرکزیت کو ثابت کرنے کی، خود اس کے لیے چاہے کچھ کر کر کتنا بھی بڑا پوسٹ حاصل کر کر دنیا سے چلا جائے، کل کی صبح ویسی ہی ہوتی. اس کی فیملی کے لیے ساری دنیا کی اچھائی کرے گا لوگ یاد کریں گے، برائی کرے گا وہ بھی یاد کریں گے. یاد کرنے کے طریقے الگ الگ. مرکزیت کہیں نہیں ہے، کوئی دنیا ہل جانے والی نہیں ہے. رسول چلے گئے، علی چلے گئے، بڑے بڑے پیغمبر چلے گئے، بڑے بڑے علماء چلے گئے، سبھی چلے گئے، لیکن دوسرے دن کی صبح جیسی ہونی تھی ویسی ہوئی. دنیا کا کاروبار رکا نہیں، خلقت کا نظام اسی طریقے سے باقی رہا. گھر میں بھی، سوسائٹی میں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. پھر ہماری مرکزیت کی بنیاد کیا ہے؟ ہماری مرکزیت کی بنیاد یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کے اپنے وجود کو
باریکی سے نہ دیکھیں کہ ہم لائے کہاں سے گئے ہیں، اس شکل میں ڈھالے گئے ہیں اور اس شکل کو کہاں تک لے جانے کے لیے ڈھالا گیا ہے. ہماری جو صلاحیت ہے، کیپیبلٹیز ہیں، وہ کس کے لیے ہے. مثال کے طور پر اب میں تھوڑا گفتگو کو معیار کو اٹھا بلند کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر ہم غور کر دیکھیں، ہمارے دماغ کی ڈیزائن کو دیکھیں کہ آیا یہ ڈیزائن جو ہے خواہشات نفسانی کی پیروی کے واسطے ہے. ہماری فزیکل طاقت یہ خواہشات نفسانی کی پیروی کے خاطر ہے. تھوڑی دیر میں آپ کو نتیجہ نکل جائے گا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا. اگر ہم اسی کی خوبی رکھتے تھے تو ہم گھر آباد نہیں کر سکتے تھے، بچوں کی پرورش نہیں کر سکتے تھے، رات دن جا کر بچوں کا خیال نہیں کر سکتے تھے. ہم جو زندگی میں روٹی کماتے ہیں وہ خواہشات نفسانی کی بنیاد پر اگر ہمارا ٹیون رہتا دماغ اسی کے لیے تو ہم یہ نہیں کر سکتے. ہم علوم کو حاصل نہیں کر سکتے تھے، ہم علوم کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے تھے. انسان کی تمام تاریخ میں انسان کے فزیکل انجوائمنٹ کا اور شہوت پرستی کا بہت ہی چھوٹا رول رہا ہے اور تباہی میں انسان کے بڑا رول رہا ہے. تو انسان کی بقا جو ہوئی ہے اور گروتھ جو ہوئی ہے وہ خواہشات نفسانی کی پیروی کی طرف سے نہیں ہوئی ہے. فقط اور فقط ان خواہشات کو دبا کر ان کو ایک ڈائریکشن دینے کے نتیجے میں ہوئی. اور جنہوں نے ڈائریکشن نہیں دیا انہوں نے فقط تباہی کی اور انسانوں کی اور انسانیت کی اور ہیومن سویلائزیشن کی گروتھ کو ہیمپر کیا ہے، روکا. اب سمجھ میں آتا ہے کہ اگر دماغ ہمارا پوری طریقے سے روشن ہو جائے تو وہ ڈیزائن اس کا کسی شکل سے تاریخ کے حساب سے بھی دیکھ لیں یا انڈیویجولی بھی دیکھ لیں یا اس کو پھر فزیولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، اس میں کوئی آپ کو پروف نہیں ملے گا کہ جانور ہو اور ہم میں ایک کامنالٹی ہے جو نظر آتی ہے. یہ انسان کی جو بلندی ہے وہ جانوروں سے جڑ کے نہیں ہوئی ہے. جہاں جہاں آپ جانور سے الگ ہیں وہیں آپ کی بلندی ہے. جہاں جہاں آپ جانور کے جیسے ہیں وہاں پر آپ کی ضرورت پوری ہو سکتی، آپ کی سویلائزیشنل گروتھ، آپ کی تمدن کی گروتھ نہیں ہو سکتی. جب تمدن کی گروتھ نہیں ہو سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بھی گروتھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ تمدن کی گروتھ سب لوگوں کی گروتھ کا اتنا حصہ ہے کہ جو جا کر ایک مجموعہ بن جاتا ہے، ایک سمندر بن جاتا ہے جو قطروں سے مل کر بنا ہے. کوئی سمندر خود بخود وجود میں نہیں آتا. اگر یہ قطرے نہ ہو تو یہ سمندر وجود میں نہیں آئے گا. تو اگر ہم یہ اینگل کو دیکھیں، اگر بات گاڑی ہو رہی ہے تو اور تھوڑا اس کو میں وہ کروں گا کہ انسان اپنے ذہن کو پہلے دیکھ لے، اپنی خوبیوں کے اندر جھانک لے، اپنی خواہشات کو ناپ لے، اس کے بعد جا کر دیکھے کہ بھائی میں اگر یہ چیز ہوں تو کیا ہوں. یہاں پر اب ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے میں اپنی دلیل کو پیش کیا. ریلیجن آ کر، دین آ کر کنٹینیوسلی آپ کو ادھر ہی لے جا رہا ہے، ادھر ہی لے جا رہا ہے. لوگ آج دین کو کرٹیسائز کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ دین کو پڑھتے کتنا ہے، دین کو سمجھتے کتنا ہے. اس کے بعد اگر کرٹیسائز کرتے تو ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. دین کی بنیادوں کو، اور یہ دین اسلام سے مراد مسلمانوں کا دین نہیں ہے، اس سے مراد یہودیوں کا بھی دین ہے، اس سے مراد مسیحیوں کا بھی دین ہے، اس سے مراد پارسیوں کا بھی دین ہے، اس سے مراد سابئین کا بھی دین ہے، اس سے مراد ہندوؤں کا بھی دین ہے. سناتن دھرم کی بات جو یہ لوگ کرتے ہیں، جو تقریباً اگر ہم ترجمہ کریں تو دین فطرت کے معنی دیتا ہے. دین فطرت کے معنی دیتا ہے. آپ جا کر دیکھ لیں، ٹھیک ہے، جو اوریجنل پیور ریلیجن ہے، ٹھیک ہے. اقیم وجہک دین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. تم دین کی طرف اپنے آپ کو لگا ڈالو، وہ جو پیور ہے. حنیف کا مطلب پیور. تو پیورنس، پیورٹی، یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ اللہ کہہ رہا ہے تمہاری فطرت میں بڑھ دیا ہے کہ تمہارے دماغ کا جو ڈیزائن ہے، تمہارا مائنڈ جو کام کرتا ہے وہ مائنڈ کو اس پیور فطرت کو اجاگر کر کے آگے بڑھانے کے لیے دیا گیا ہے کہ جس کے اندر ایک فزیکل پارٹ امپورٹنٹ بہت بڑا ہے. اس لیے اگر ہم تم کو وہ فزیکل پارٹ نہیں دیتے، بدنی پارٹ نہیں دیتے تو تمہارے میں تمہاری انسانیت بھی محقق نہیں ہوتی. انسان اس لیے ہے کہ اس کو بدن ہے. انسان اس لیے ہے کہ اس کو بدن ہے. اگر انسان کو ایسا بدن نہ ہوتا تو فرشتہ ہو جاتا. تو انسان کا بدن اس کی وجود کے لیے وہ عنوان انسان اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو ضروری ہے.
امتحان نہیں ہے. ایک چیز ڈیزائن کی گئی, مثال کے طور پر پلین ڈیزائن کیا گیا اڑنے کے لیے, اس کے 2 ونگز بنائے گئے کیونکہ چڑیوں کو دیکھ کر ڈیزائن کیا گیا تاکہ وہ چڑیاں جو اڑ رہی ہیں ان کا ایک پیٹرن ہے اڑنے کا. اگر چڑیا اڑ رہی ہے تو اس کا پیٹرن کو دیکھ کر اس کو پہلے ڈیزائن کیا گیا. ٹھیک ہے, ہو گیا. اس کے بعد کچھ اور رولز اور لاز سمجھنے کی انسان نے کوشش کی. ٹھیک, اس کے بعد ہلکے ہلکے ان قوانین کو سمجھ کر چھوٹے پیمانے پر کئی لوگوں نے اپنی جان دے دی. اڑنا آسان تھا, نیچے آنا مشکل تھا. ہوا کے زور سے اوپر تو چلے گئے مگر ہوا کے زور سے نیچے نہیں آئے, گریویٹیشنل فورس سے نیچے آئے. تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اڑنے کے لیے اڑ گئے. تو یہ پورے پرابلم ہوتے 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 100 سال پہلے لگ بھگ انسان اڑنے لگا اس دلیل کے ساتھ کہ میں لگ بھگ واپس آ جاؤں گا. مجھے اڑنے کا بھی رول سمجھ میں آ گیا ہے, لینڈ کرنے کا بھی رول سمجھ میں آ گیا ہے. اب اگر کچھ پلین الگ لینڈ ہوتے ہیں تو وہ رولز نہیں اپلائی کیے جاتے, یا کوئی ایسا موسم بدل جاتا ہے, یا وہ رولز جو اپلائی کیے جا رہے تھے وہ اکوپمنٹ میں یا انجن میں وہ خوبی باقی نہیں رہتی کہ وہ رول کو اپلائی کر سکے. یعنی اس کے جیٹس میں کوئی پرابلم آ جاتا ہے کہ جو اس کے نیچے کے جو پریشر ہے اس کو سسٹین نہیں کرا سکتا, نتیجے میں پلین کھپ کھول کر نیچے آتا ہے. ورنہ پلین کھپ کھول کے نیچے آنے والا نہیں رہتا, قانون ٹوٹتا ہے. اس لیے کہ قانون کو ہولڈ کرنے کا اکوپمنٹ آپ کے پاس اس پلین میں اس وقت نہیں ہے. کبھی کوئی بم کے ذریعے سے ہو جاتا ہے, کبھی کوئی انجن کی خرابی کی طرف سے ہو جاتا ہے, کبھی کچھ, لیکن رول کے تحت ہی ہوتا ہے. گرنا بھی رول کے تحت ہو رہا ہے. اس لیے آپ کو پتا چل گیا کہ یہ رول کے تحت ہم گریں گے, تو وہ رول کو توڑنے کے لیے آپ نے کاؤنٹر ڈیزائن بنایا. وہ ڈیزائن کو آپ نے اور امپروو کیا آج کے زمانے کے. لیکن جب پلین کو دیکھتے ہیں آپ, اس کا مقصد اس کی فزیکل باڈی سے نہیں سمجھ میں آتا جب تک کہ آپ یہ نہ اندازہ لگا لیں گے کہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اڑنے کے لیے. کسی بچے کو لا کر جو کبھی پلین نہ دیکھا ہو سامنے کھڑا کر دیجیے اور اس سے پوچھیے, کتنے 3 سال کا بچہ جو کبھی پلین نہیں دیکھا, فوٹو بھی نہیں دیکھا, یہ کیا کرتا ہے وہ نہیں بول پائے گا. ٹھیک ہے, اگر بہت عقل مند ہوگا تو بولے گا کہ یہ تو بہت بڑی چڑیا جیسا لگ رہا ہے, یہ بولے گا. لیکن اڑے گا نہیں اڑے گا نہیں بول سکتے. اگر بولے گا بھی تو ربط دے کے کوریلیٹ کرے گا. بہت تیزی ہوشیار بچہ ہونا پڑے گا کہ جو یہ ظاہری شیپ سے کوریلیٹ کیا ہو اور پھر کہے کہ بھئی یہ اڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہماری نوبت آئی. ہم اپنے بدن کو دیکھ لیے, اپنے دماغ کو دیکھ لیے. اب اس کا ڈیزائن کس کے لیے ہوا ہے, وہ ڈیزائن جو ہے ہم کو آپ کو سمجھ میں آنا ہے. قرآن فقط اشارہ کرتا ہے. ہم نے خلق نہیں کیا, میں نے خلق نہیں کیا جن و انس کو, ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ میں نے جن کو خلق کیا نہ میں انس کو خلق کیا مگر یہ کہ میری عبادت کریں. ڈیزائن عبادت کے لیے ہوا ہے. باڈی انسان کو انسان بنانے کے لیے دی گئی ہے. تو پتہ یہ چلا. اچھا, پھر اس کے بعد آ کر کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنا نمائندہ بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں قرآن بول رہا ہے. لیکن یہ سب چیزیں آپ اپنی طور کے اوپر کلیئر کٹ اپنے اندر ڈھونڈ کے پا سکتے ہیں. جو لوگ یہ چیز اپنی طور پہ طے کر لیے ان کو اللہ نے وحی کی, ان کو وحی کی. جو یہ چیز سمجھ گئے, توجہ کم ہوتا جو لوگ اپنی طور پر سمجھ گئے کہ یہ ایسا ہے, ان پر وحی کی گئی کہ ہاں ایسا ہے. قرآن میں ایک آیت ہوتی ہے جو آپ کو شریعت بیان کرتی ہے. حج کی آیتیں, زکات کی آیتیں, نماز کی آیتیں, روزے کی آیتیں. اگر یہ نہ ہوتی تو آپ نہیں بول سکتے تھے کہ ماہ رمضان میں ہم کو روزہ رکھنا ہے. کسی عقلی دلیل پر یہ قائم نہیں ہو سکتی. 5 وقت نماز پڑھنا ہے, کوئی عقلی دلیل آپ نہیں بنا سکتے. 5 ہی ہونے چاہیے, 6 کیوں نہیں ہونے چاہیے, 3 کیوں نہیں ہونے چاہیے. یہ سب تشریح ہے, شریعت ہے. بہت سی آیتیں فقط تاکید کے لیے ہوتی کہ جو انسان کو وہ چیز جو عقل کی بنیاد پر سمجھ سکتا ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. یا وہ پہلے پہنچ گیا ہوگا یا وہ نہیں توجہ
متوجہ عقلی طور پر کرانے کے لیے. اس پہ کوئی شریعت نام کی چیز نہیں ہے. اور یہ آیتوں میں ہمارے وجود کا ہم کو سمجھ میں آ جانا, ہماری عقل کا ڈیزائن ہم کو سمجھ میں آ جانا, اور وہ آیتیں ہم کو براڈ کرتی ہیں, پش کرتی ہیں اس کی طرف کہ دیکھو تمہاری بنیادیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں. دیکھنے میں آیتیں پراکندہ ہیں, ادھر کو ادھر کو, مگر اگر آبجیکٹو اگر آپ دیکھیں تو ایک پورا ڈیزائن ہے کہ جہاں کے اوپر انسان کی عقل کو چھیڑا جا رہا ہے, اکسایا جا رہا ہے کہ تم اگر سمجھنے کی کوشش کرو تو تمہارا جو فزیکل ڈیزائن ہے وہ ایک عبادت کرنے والے کے لیے بنایا گیا ڈیزائن ہے. اور اگر تم وہ نہیں سمجھو گے تو تم سوائے نقصان کے کچھ نہیں کرو گے. اپنا بھی نقصان, اپنے اہل خانہ کا بھی نقصان, اور سوسائٹی کا بھی نقصان. اگر تم سمجھ لو گے تو اپنا بھی فائدہ کرو گے, اپنی فیملی کا بھی فائدہ کرو گے, اور سوسائٹی کا بھی فائدہ کرو گے. کیونکہ پرفیکٹ ڈیزائن میں جو چیز کام کرتی ہے وہ ہمیشہ اس چیز کو وہاں تک پہنچانے کی قابلیت رکھتی ہے. جیسا کوئی پلین میں نے جو مثال دیا, اگر وہ پرفیکٹ جو ڈیزائن کے لیے بنا گیا کام کر رہا ہے, اس کے کریش ہونے کے کتنے چانس ہیں؟ سوائے اس کے کہ کوئی ایسی چیز درمیان میں آ جائے کہ جو اس کو نیچرلی گرا سکتی ہے, موسم اس حد تک خراب ہو جائے کہ وہ جو کتنا بھی اس کے اندر پاور ہو وہ اس کو اس طریقے سے برا ہلا دے کہ اس کو پھر سنبھلنے کی گنجائش نہ ہو. اس کی ذات سے وہ کریش نہیں ہو سکتا. کوئی چیز سامنے آئے, کوئی اور اس کو میزائل مار کے گرا دے, ٹھیک ہے, اتفاقی طور پر موسم ایسا ہو جائے کہ جو ممکن ہی نہیں ہے وہ پلین, وہ سائز کا پلین اس کو سسٹین کر سکے. اس میں پلین کا نقصان ہے تو چلا جائے. انسان کو جب ایسے نقصانات ہوتے ہیں کہ جو اس کا ذمہ نہیں ہے, اس کو ختم کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. اس کو کوئی ایسی بیماری آ سکتی ہے کہ جو ابھی اس کی طاقت کو ایک دم ختم کر دے, ٹھیک ہے, اس کا اس کے اندر ذمہ ہے. جس طریقے سے پلین کریش لینڈ کرے گا وہ بھی کریش لینڈ کرے گا, لیکن پلین پرفیکٹ اگر ہے تو پرفیکٹ ہونے کے ناطے اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. انسان بھی اگر پرفیکٹ ہے, چاہے وہ کم سینی میں مرے, چاہے وہ زیادہ سن میں مرے, اگر وہ اپنے اس ٹائم کے پوٹینشیل کو پوری طریقے سے سمجھ لیا ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا, اور اگر نہیں سمجھا ہو تو پرابلم ہی پرابلم. اور اللہ کو معلوم ہے کہ کس سے کیا سوال کرنا ہے. اس کو ایک جگہ پیدا کیا گیا کہ اس کا ذہن اور اس کی عقل وہاں تک پہنچ سکتی تھی, اس نے وہ کوشش نہیں کی. وہ سوسائٹی جس میں وہ پیدا ہوا, وہ سوسائٹی خود اس کو وہ لیول سے تک پہنچا سکتی تھی, وہ سوسائٹی نے بھی نہیں پہنچایا. تو کتاب فرد میں بھی پرابلم آ جائے گا, اور کتاب امت میں بھی فرق آ جائے گا کہ یہ امت نے اتنوں کو جو بچا سکتی تھی اس نے نہیں بچایا, اور اتنے فرد جو خود سے بچ سکتے تھے وہ خود نہیں بچے. تو جو فرد ہے جس کو ٹائم کم دیا گیا ہے ان سے کم سوال ہوگا, جس کو زیادہ ٹائم دیا گیا ہے, زیادہ میچورٹی ان کو تھی, ان کو زیادہ سوال ہوگا. لیکن امت کے حساب میں تو یہ پورے آ جائیں گے. اب امت میں سے سوائے ان کے کہ جنہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ کام جو خود بچنے کے بعد دوسروں کو بچانے کی جو بات ہے وہ کام انجام دے رہے ہیں, تو ان کے پاس اللہ کے سامنے دلیل رہے گی, بہانہ رہے گا. اے مالک, باوجود ایسی جگہ پر ہم پیدا ہونے کے ہم نے اپنے تئیں پوری کوشش کی کہ یہ کام ہم اپنے روح پر, اپنی جان پر لیں, اور ہم نے اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کی. وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ. قرآن کی آیت, یہ فطرت کے پہلے قدم لے رہی ہے قرآن. آیتیں یوں لکھیں گی, کیوں بچائیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے اہل خانہ پر نماز کی تاکید کرو, شدت کرو, قرآن حکم کرو, سختی کرو. آپ جب یہ چیزوں کو دیکھیں گے, اس لیے اگر ڈیزائن پرفیکٹ ہے تو ایکسپیکٹیشن بھی پرفیکشن کا کیا جائے گا. ڈیزائن امپرفیکٹ ہے تو پھر پرفیکشن کی بھی کا طلب کرنا صحیح
خلق، آیت الگ ہے کہیں اور. جس چیز کو اللہ نے بنایا ہے اس کو بہترین بنایا ہے. میرے مالک یہ کہاں سے کوئی نہیں ہوتا. کل آ کے میرے کو بولیں گے ڈیزائن میں پرابلم تھا، ڈیزائن میں پرابلم تھا. کئی اور آیتیں ہیں جو اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں جہاں پر انسان نے بہانہ کیا تھا کہ بھائی میں ایسی جگہ پیدا ہو گیا، کیا کروں، اس میں پھنس گیا، یا پہلے سے ہی چل رہا تھا اس سلسلہ میں، وہ سلسلے کے آگے آگے چلتا رہا، میں خود سے کوئی انوویٹو شرک نہیں کیا. ان سب کنڈیشنز کو ٹیکل کرنے کے لیے آیتیں قرآن نے بار بار الگ الگ جگہوں پر پیش کی ہے. اگر ہم کو کامن تھریڈ مل جائے تو وہ تھریڈ کے ساتھ ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے یہ سختی کیوں کی، یہاں پر سختی کیوں نہیں کی، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ گفتگو کیوں ہو رہی ہے. تو ہم کو اگر اپنا ڈیزائن کا اندازہ ہو گیا ہو اور قرآن کی آیت کو اگر ہم اب محسوس کرنے لگے ہوں خود سے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں خلق کیا میں نے جن اور انس کو مگر یہ کہ میری عبادت کرے، تو ہم کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ مالک نے جب ہم کو بنایا اور بدن دے کے بنایا، اس کے بعد خلافت کا مسئلہ ہے، خلیفہ بنایا. خدا نے ہم کو جو بنایا یقیناً اس کی قدرت تھی بول کر بنایا، یہ تو بات ہوگی. مگر مالک یہ قدرت دنیا بن کے کتنے سال ہو گئے، یہ ہمارے آخری میں ہم کو کیوں لے کر آئے، آخری میں کیوں ہم کو لے کر آئے. اگر آپ دنیا میں لوگ حساب اگر لگا رہے ہیں وہ نمبر بدل سکتے ہیں کہ بھئی یونیورس 13 بلین سال پہلے بنا، 13 بلین بناؤ، 300 بلین بناؤ، فرق نہیں پڑتا. 13 بلین اپنی جگہ پہ 9 بنا دیجیے تو بھی فرق نہیں پڑے گا. اتنا ضرور ہے کہ اتنا ہی بڑی مدت کے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، خالی زیروز کتنے ہوتے سمجھ سکتے. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے کو پتا. ایک حد تک میں وہی بول رہا ہوں نمبر امپورٹنٹ نہیں ہے. کل آگے سائنس اس کا نمبر بڑھا سکتی ہے، گھٹا سکتی ہے، مگر 50 سال 100 سال 1000 سال 10,000 سال 50,000 سال 1 لاکھ سال 1 ملین سال نہیں بولیں گے، بلینوں میں ہی بولیں گے، بلینوں میں ہی بولیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے کو پتا چلا کہ مادہ تو بہت پہلے خلق ہو گیا، تو مادہ ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ دنیا مادہ جو دنیا کو ایکسیسیبل، جو انسان مادے کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، چاند میں دوسری جگہوں کے اوپر تو مادے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے. چاند میں تو مٹی لاتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، ہمارے جیسی لگ بھگ کمپوزیشن ہے. تھوڑا سا بحث خالی اب یہاں پر ہونے والی ہے کہ اتنی آخر میں ہم کو کیوں لایا. اگر آپ ابتدائی طور پر دیکھیں تو پہلے جانور جان والے چیزیں نہیں. ایک پوائنٹ کے اوپر اللہ کو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے جان کو پانی میں سے نکالا. پانی، یہ بھی سائنس آج قبول کر، میجورٹی اسپیشیز آج بھی پانی ہی میں رہتے ہیں، زمین پہ رہنے والے بہت کم ہیں. ٹھیک ہے، ان کی ارتقاء فزیکل لیول کے اوپر بہت بڑھ گئے، ختم ہو گئے. ان کا ایک حد سے بڑھ جانا ان کی فنا کا سبب بنا. جو چھوٹے تھے بچ گئے، لیکن ڈائنوسور تھے وہ سب ختم ہو گئے. وہی زمانے کے دوسرے جانور ہیں لیکن یہ لوگ نہیں. ایسا نہیں رہا ہے کہ اس زمانے کا کوئی چیز بچی ہوئی نہیں ہے، لیکن وہ نہیں. تو پتا چلا کہ فزیکل سائز کتنی بھی ہو جائے اس کے بعد اس کی کامیابی اس سے نہیں. ہوتے 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 آپ کو یہ سلسلہ دوسرے جانوروں کا ملے گا جو آپ کی فیملیز تک لے کے کہ جہاں پر مینٹل ڈیولپمنٹ ہوا، کوشش ہوئی. اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ اس سے آگے کا مرحلہ جہاں کے اوپر انسان جیسے انسان نما لوگ آئے کہ جو مختلف طریقوں سے کچھ نہ کچھ عقلی طور پر کرنے لگے. پتھر کو استعمال کرنا ٹول کے طور پر، یہ تو کچھ جانور بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی، لیکن انہوں نے اب ٹولز کو ریفائن کرنا شروع. یہ الگ الگ لیولز ہیں ترقی کے انسانی ذہن تک پہنچنے سے پہلے. یہ لوگ جب دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹول استعمال ہو رہا ہے جو نیچر میں ملتا ہے وہ استعمال ہوا ہے یا انسان نما کسی نے اس کو سنوارا ہے، شکل دیا ہے. جو عام نیچر میں چیزیں نہیں ملتی. 4-5 قسم کے وہی ٹائپ کے پتھر جب نظر آ جاتے ہیں ایک جگہ پر سائٹ پر تو بولتے ہیں کہ نہیں یہاں پر کوئی عقل رکھنے والی چیز نے ان کو ان کی گروتھ ہوئی. ہوتے ہوتے ایک کے بعد ایک ایکسٹنکٹ ہوتے گئے.
منخرط ہوتے گئے. ایک ایک ڈیولپمنٹ آتا گیا آتا گیا آتا گیا, ہٹتے گیا تاکہ انسان جیسے کی وارث ہونے کی نوبت آ جائے. انسان جیسے کی وارث ہونے کی نوبت آ جائے. اس طریقے سے نطفے کو آپ دیکھ کر آخری لیول کے انسان جو بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اس کو دیکھیں, زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن یہ پروسیسز کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں مکمل کیا. انسان کی سوسائٹی اور انسان کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اس کے دماغ کو وہ لیول تک لانے کے لیے 13 بلین سال لگ گئے. 13 بلین سال لگ گئے. کیا اللہ نے جان کر کے ڈیلے کیا؟ آپ کوئی چیز کم مدت میں کم کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے تو آپ کا اس میں کیپیبلٹی کا حساب ہوتا ہے یا انکیپیبلٹی کا حساب ہوتا ہے؟ جو چیز 2 گھنٹے میں کرنا ہے آپ نے 4 گھنٹے میں, انکیپیبلٹی کہیں گے. جو کر سکتے ہیں 2 گھنٹے میں کرنے کی چیز گھنٹے بھر میں کی تو بھی انکیپیبلٹی کہا جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ الٹی سیدھی ہوگی. لیکن جو 2 گھنٹے میں اچھی پرفیکٹ کی جا سکتی ہے اس کو ہم نے 4 گھنٹے لگا دیے. کمزوری, صلاحیت کی کمی, سستی, کچھ بھی آپ بولیں گے. ٹھیک ہے, نیند آ جانا, جمائیاں لینا, نہ اللہ کو نیند آتی ہے نہ جمائی لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. آگے چل کے آئے تو خوشی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو یہ سب پوری کائنات کو چلانا تھکاتا نہیں ہے. بولا یعودو حفظہما, یہ کائنات کو حفظ کرنا اس کو تھکاتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو نہ وہ تھکا نہ وہ سویا نہ اس کو اونگ نہیں آئی. اس کا مطلب جتنا ٹائم لگایا وہ پرفیکٹ لگایا. اور پھر وہ آیت جو ایسا نہ کل شیء خلق, میں نے ہر چیز کو بہترین خلق کیا. تو جب کیا وہ بھی بہترین ہونا چاہیے, آڈ نہیں خلق کر دیا. ہم اب آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, کب تک دنیا میں رہیں گے اور کس حد تک ہماری صلاحیت اور کیپیبلٹیز رہے گی ہم کو نہیں معلوم. مگر آج جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے, ہم کیا بیٹھے ہوئے, ہم کو کچھ اندازہ بھی ہے یا نہیں ہے. ہمارے ذہن کو بننے, ہماری سوسائٹی کو بننے کتنے سال لگے, اور ہم آج اگر اس کا نچوڑ ہیں اور فرشتوں کو اب ایسی چیز کے سامنے جھکانا صحیح ہے یا نہیں ہے, یہ بولیے. کہ جو فزیکل ورلڈ میں آ کر, اچھا فرشتوں نے وہ لوگوں کو جو انسان نما تھے دیکھ چکا تھا, انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا. انہوں نے بیسک فزیکل چیزوں کو مکمل کیا, اور جب جب ان کو کوئی کانٹرڈکشن آیا, کوئی مخالفت آئی, یہ لڑ مر گئے. یہ لڑ مر گئے. ان کو لڑنا تھا, یہ لڑ لی. ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہوا. جہاں جہاں ممکن ہوا انہوں نے فساد کیا, جہاں جہاں ممکن ہوا انہوں نے خون نہیں. فرشتوں نے بھی جھوٹ نہیں کہا. کہ والی پھر ایسے ہوئی کہ جو جائے گا اور گڑبڑی کرے گا, فساد کرے گا, اور خون بہائے گا. اللہ کہتا ہے نہیں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو یار ہماری خوبی کے بارے میں بات کر رہا ہے یا ہماری کمزوری کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ جو ہماری کمزوری تھی وہ تو ظاہر ہو چکی تھی ہمارے آنے سے پہلے. ہماری کمزوری ہمارے آنے سے پہلے ظاہر ہو چکی تھی. یہی 2 پیر پہ چلنے والا انسان مٹ چکا تھا, غائب ہو چکا تھا, سفر ہستی سے ختم کر دیا گیا تھا, قابل نہیں سمجھا گیا تھا. یہ پورے پروسیسز ہونے کے بعد جب ہم کو آپ کو یہ کہہ کر دنیا میں بھیجا, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور میں نے اس میں اپنی روح بو کی ہے. تو اب آپ بتائیے یہ پوری مدت, ہم ماں کے پیٹ سے تو 9 مہینے میں نکل آئے, لیکن اللہ کی خلقت کی اسکیم میں تو ہم 13 بلین سال کے ہیں. 13 بلین سال کے. اور یہ کہنا کہ رسول اگر تم نہ ہوتے تو ہم یہ کائنات خلق نہ کرتے. اب یہ بات تعجب والی ہے یا نہیں تعجب والی؟ رسول کو عنوان فرد ایک رسول کے, یا وہ انسان کے جو اللہ کے مقام کو جس حد تک ممکن ہے اس کو پا دے کر زندگی گزارے. تو مقصد خلقت کے کائنات وہ انسان تھا یا وہ انسان نہیں تھا؟ اگر ڈیزائن میں وہ انسان نہ ہوتا تو یہ کائنات خلق کی جاتی تو یہ بیکار ایکسرسائز سمجھی جاتی یا نہیں سمجھی جاتی؟ اگر سمجھی جاتی تو اللہ نہیں کر پاتا, اور اگر نہیں سمجھی جاتی تو پھر روایت کو اور معنی کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اس کو
کر سکتے ہیں کہ وہ میچورٹی اگر نہ ہو تو خلقت کا مقصد مفہوم کچھ بھی نہیں ہے. اچھا ہو گیا تھا, ختم کر دینا چاہیے تھا, اور کیا آ گیا تھا, ختم کر دینا چاہیے تھا. رسول جیسے رسول آ گئے تھے, علی جیسے علی آ گئے تھے, حسن حسین پنجتن ہو چکے تھے, تو ختم کر دینا تھا کائنات کو. یا اللہ جو وسط تھا ثابت کر دیا, فرشتوں کو بتایا دیکھو میں نے یہاں کے اوپر بنا دیا تھا, اور یہ لوگوں نے کیسی زندگی گزاری, باوجود اتنی مشکلات کی انہوں نے ایسی زندگی گزاری, اور دیکھو میری عبادت کیسے کرتے ہیں. اب وہ لوگ کہ فتنہ کرتے ہیں, فساد کرتے ہیں, خون بہاتے ہیں, خون ریزی کرتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. ختم ہو گئی تھی بات, یہاں تک سلسلہ یہاں تک ہے. اور اگر یہ سلسلہ یہاں تک آیا ہے اور رسول اور آل رسول کے بعد آیا ہے تو کوئی مرحلہ ہے یا نہیں ہے. جب یہ لیول پہنچا گیا تھا, رسول اور آل رسول نے ایک سسٹم دیا تھا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ترقی علوم کی, جو نالج پھیلی, تو ایک مرحلہ اسلام اور آخری رسول کے آنے تک کا رہا. اس کے بعد اسلام نے آ کر جو انسانی فکر کو بلند کی, اب یہاں سے روح کا کارواں کی بسم اللہ رسول سے ہوگی. ایک روح جو کمال تک پہنچی ہے, اس کا سسٹم اب کیسے آگے بڑھے گا, اس کا سسٹم اب کیسے آگے بڑھے گا. اس فرد سے مسئلہ نہیں تھا, بحث اس سسٹم سے ہے. اسی بنیاد پہ اب آیتوں کو آپ جوڑیے, ان الارض یرثها عبادی الصالحون, یہ دنیا اس کے وارث بہترین میرے صالح بندے ہوں گے. ان الارض یرثها عبادی الصالحون, یہ دنیا کے وارث میرے صالح نیک بندے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی تعلیم جو اپنی انتہا پر پہنچی, الیوم اکملت لکم دینکم ہو چکا, اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہو, اس کے بعد کے مرحلے میں ہم آگے بیٹھتے ہیں. اس کے بعد کے مرحلے میں امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ عنہ شریف کی بات ہے. یہ سب عقلی طور کے اوپر نکالے جا سکتے ہیں, اس کو بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتی کہ بھئی یہ چیز کا سلسلہ اگر کنٹینیو ہو رہا ہے تو پھر وہ کہاں جائے گا اور کہاں رکے گا. مختلف طریقوں سے جو ہے ان باتوں کو, اور آئے تھے بہت کیا ہے. اب ہم کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ذہن بنے گا کیسے اور یہ ذہن کام کیسے کرے گا. گفتگو ہم نے کی تھی کہ ہم اپنے آپ کو مرکز سمجھتے ہیں. اب یہ پوری گفتگو کے بعد ہم کو اپنے آپ کو مرکز سمجھنا چاہیے یا مرکز نہیں سمجھنا چاہیے. اچھا اللہ کو تو یہ معلوم ہے کہ انسان جلد باز ہوتا ہے, جو چیز محنت سے حاصل کرنا ہے وہ چیز جا کے ایک میوہ کھا کے حاصل کر لوں گا سوچتا ہے. ابدی زندگی شیطان نے بھی کیا پھینکایا, کہا آدم کو اور حوا کو کہ اگر تم یہ میوہ چکھ لو گے, درخت کے قریب چلے جاؤ گے تو تمہیں جاویدانی زندگی مل جائے گی, زندگی جاویدہ مل جائے گی. کہا کہ اس سے اچھی کیا بات, ہم کو ہمیشہ کی زندگی تو آرزو ہے, ہماری فطرت میں ہے. بولے ہاں تمہاری فطرت میں تو وہی تو ہے, اسی کا تو میں تم کو شارٹ کٹ بتا رہا ہوں, اور قسم کھا کے تم کو بول رہا ہوں, اسی خدا جی کے جو تم کو خلق کیا ہے اور یہاں پر بٹھایا ہے کہ تم اگر یہ کر لو. اچھا ان کو پتا نہیں تھا کہ جھوٹی قسم بھی کھائی جاتی تھی, لیکن ہر جھوٹی قسم جو ان کی نفس سے میل کھاتی تھی, اس سے میل کھاتی تھی, ان کو پسند آتی تھی. قسم کے جھوٹے ہونے کی پرواہ کرنے والے ہم نہیں ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری نفس سے اس کا میل ہے یا نہیں ہے. اگر میل ہے تو جھوٹی ہو یا سچی کر لینے میں کیا جاتا ہے. معلوم نہیں تھا کہ ننگے کر دیے جائیں, نہیں کر معلوم. اب یہ قرآن جو کہہ رہا ہے ان کے جو ظاہری کپڑے تھے وہ اس کام کے نتیجے میں کھینچ لیے گئے, اور انہوں نے اپنے بدن کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنا شروع کیا. یعنی ان کو اب پتا چل گیا کہ ہم نے غضب کر دیا اور وہاں سے نکال دیا گیا. اس مرحلے میں اب ان کو پتا چل گیا, اب جاؤ یہاں سے آزمائش شروع ہوگی. دیکھو کوئی جھوٹی بات کرنے والے کی بات پر یقین نہیں کرنا, کبھی کوئی جھوٹی قسم کھائے تو اس کی بات پر یقین نہیں کرنا. اور اب جو جا کر تم وہاں پر کرو گے, جو میری ہدایت آگے قرآن کی آیت نہیں بول رہا ہوں, اس میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, میری جو ہدایت کو قبول کرے گا وہ فلاح پا جائے گا, جو نہیں کرے گا اس کا یہ تو کپڑے اترے ہیں, اس کے بعد کیا اترے گا نہیں معلوم. قرآن کے کچھ مناظر
قیامت کے اسی طریقے کے ہیں، یوم ہم بارزون، یہ جب بالکل ہی بارش طور پر برہنہ ظاہر ہوں گے، تو لباس جو پہننے کی کیفیت رکھے گا اس کو لباس باقی رہے گا. جو لباس نہیں پہن پایا دنیا میں، اپنے لیے اکٹھا نہیں کیا اگر اس نے، اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. پھر یہ قرآن کی آیت آتی ہے لباس التقویٰ ذالک، لباس التقویٰ ذالک خیر. یہ تقوی کا لباس سب سے بہترین لباس ہوتا ہے. یہ تقوی کا لباس اس لیے بہترین لباس ہوتا ہے کہ یہ لباس قیامت کے دن اوپر ظاہر ہوگا. اور وہ تقویٰ یہ دنیا میں جب تم کرو گے تو وہ مثال بنے گا تمہاری زندگی کے ذریعے سے لوگوں کو کہ زندگی اللہ کے ساتھ کیسی گزاری جا سکتی ہے. اور وہی تقوی کی بنیاد پر تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. یہی پھر آتی ہے کہ وہ آخرت کا گھر ہم نے ان کے لیے بنایا ہے کہ جو دنیا میں بلندی طلب نہیں کرتے اور نہ ہی فساد کرتے ہیں، اور عاقبت تو متقین ہی کے لیے ہے. تو یہ باتیں جو تقوی کی اور تقوی کے لباس کی اور یہ سب چیزیں لا کر جوڑتا ہے، اسی بنیاد پر کہ دیکھو اگر تم تقوی اختیار کر لو تو تمہارے لیے خیر ہے. اب میں اپنی گفتگو پر آ رہا ہوں. یہ تمہید ہو گئی تقریباً 40 منٹ، ٹھیک ہے. اب ہم رمضان کی ابتدا ہے اور ماہ شروع ہونے والا ہے، کل سے ہو گیا ہے، کل سے انشاءاللہ روزہ. عبادتوں کو آپ دیکھتے جائیے، عبادتوں کو آپ دیکھتے جائیے. عبادت میں آپ کو ملے گا کہ انسان کو جو سب سے پہلی عبادت فرض کی گئی وہ ہے نماز، صلاۃ. اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کو چھوڑ دیتا ہے، جس طرف کہو ادھر کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور اس کی بلندی کا اقرار کرتا ہے. رکوع میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو عظیم کہہ کر پکارتا ہے، سبحان اللہ کا لفظ استعمال کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے سجدے میں جاتا ہے تو اس کو اعلیٰ کہتا ہے. اس کے بعد اس کی سبحان ہونے کی بات کرتا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی بلندی اور بزرگی کے بارے میں ثبوت دے سکتی ہے، وہ پوری چیزیں زبان سے اور بدن سے ایک کے بعد ایک اس سے ظاہر کرواتا ہے. یہ پہلا واجب ہے جو اسلام لے آتا ہے. نماز ہر انسان کی الگ الگ، ہر قوم میں الگ الگ تھی. ہماری نماز جو تھی وہ اس ٹائپ کی. گزشتہ نمازیں بھی اللہ ہی کی یاد کے لیے، ایسا نہیں تھا کہ گزشتہ قوموں کے بعد نماز روزے نہیں. تو نماز میں ہوا کہ اللہ اکبر کہا، اللہ کو بڑا مان لیا. بڑا ماننے میں دو چیزیں ہوتی ہیں. کس قسم کا بڑا ہے؟ ٹھیک ہے، میں اگر کہتا ہوں کہ یہ میرا بڑا بیٹا ہے، آپ یہ کہتے ہیں میرے بڑے بھائی ہیں، تو بڑے ہونے کی ایک دائرہ ہے. بھائی ہونے میں بڑے ہیں، بیٹے ہونے میں بڑے ہیں، ٹھیک ہے. بڑا اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں تو وہی والا بڑا ہے، کوئی چیز سے بڑا، سب سے بڑا. سب سے بڑا بولنا بھی بہت ایک چیز سی چیز ہے، یہ کائنات سے بھی بڑا، ٹھیک ہے. وہ بڑے میں کتنی خوبیاں ہوں گی اور کتنی کمزوریاں نہیں ہوں گی، اس کا کوئی ذکر اللہ اکبر میں نہیں ملتا. الحمدللہ ایک فیس کو کور کرتا ہے کہ وہ تمام ہم اس کے لیے، تمام ہم اس کے لیے ہو سکتی ہے جس کے اندر تمام خوبیاں ہوں، ورنہ جھوٹی تعریف ہو جائے، ورنہ جھوٹی تعریف ہو جائے. تو اگر ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کے بعد، یعنی میرا جو اللہ جو اکبر ہے اس میں تمام خوبیاں ہیں جو میں الحمدللہ کہہ کر اس کو یاد کر رہا ہوں. اچھا تمام خوبیاں ہوں گی، مگر تمام خوبیاں ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کچھ نقص نہ ہو. تمام خوبیاں ہوں گی لیکن اپنی ہائٹ پر نہیں ہوگی. کچھ خوبیاں لمٹ ہو گئی ہوں گی، اس کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے نا خوبیاں پوری ہیں لیکن پوری کا میچور نہیں ہوئی. کچھ کمزوریاں ہیں جو اس کی خوبیوں کو میچور ہونے نہیں دیتی. سبحان اللہ کہنا یعنی اللہ ہر برائی سے منزہ ہے، پاک ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ اس خدا میں کوئی کمی نہیں ہے کہ جو اس کی خوبیوں کو کم کر سکے. بنے کو کمی ایسی کہ جو اس کے اندر عیب دے دے. میں نہیں کہہ رہا کہ اس کے اندر کوئی ایسی
کمی نہیں ہے کہ جو اس کو اس میں عیب دلا دے، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی اس میں ایسی کمی نہیں ہے جو اس کی خوبی کو کم کر دے، ٹھیک ہے، خوبی کو کم کرنے والی بھی کمی اس کے پاس نہیں ہے، پاک ہے اس کمی سے بھی ہو۔ اب بولیے کہ یا اللہ اکبر کیا ہوا، یا الحمدللہ کیا ہوا، یا سبحان اللہ کیا ہوا؟ ہم تو یوں ہی بولتے ہیں، مزہ آتا ہے کبھی کبھی بولنے میں، لوگ مقدس سمجھتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہو گراتے رہے تو بھائی کچھ نہ کچھ آدمی اللہ کو یاد تو کرتا ہے، جب کچھ تو کچھ کرتا ہے نا، تو بہرحال اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ فقط بولنے کے لیے نہیں تھے، احساس کرنے کے لیے بولنا طریقہ بتا۔ اب نماز جب شروع اللہ اکبر سے کرتا ہے، اس کے بعد شروع ہی کرتا ہے رحمان رحیم، اس کے بعد الحمدللہ، اس کے آگے جا کے سبحان اللہ، کنٹینیوسلی بڑھاتے جاتا ہے، بڑھاتے جاتا ہے، بڑھاتے جاتا ہے، اور بدنی طور پر بھی رکوع اور سجدہ اور قیام، کھڑا کر دیا کسی کو، بچوں کو جیسے شرارت کرتے ہیں تو کھڑا کر دیتے ہیں، تو اس کو معلوم ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں چوائس نہیں رکھتا، حکم دیا گیا، کھڑے رہنا ایک پوزیشن میں جو ہے حکم کا نتیجہ ہے، حکم کا نتیجہ ہے۔ انسان کی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو مرکز خدا کے لیے نہ سمجھنا، تم کسی شکل سے مرکز نہیں ہو، اس لیے تم کو کھڑا کر دیا جا رہا ہے، اس کے بعد وہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ اکبر، اس کے بعد تھوڑی حمد اور ثنا کے بعد تمہارے کو رکوع میں لایا جا رہا ہے، جہاں پہ میرے کو عظیم ماننا ہے اور میری تسبیح کرنا ہے، سبحان اللہ، پھر رکوع میں جانا ہے۔ سجدے کو اس پوائنٹ کی چیز کا نام ہے جہاں کے اوپر آدمی اپنے کو پسترین لیول پر لا دیتا ہے، اپنا ماتھا دیکھ دیتا ہے اس خدا کے سامنے کی جو ظاہر نہیں رکھتا، یعنی میں اپنے پورے وجود کو یہ سجدہ کر کر تسلیم کر رہا ہوں، تو ہر شکل میں، کھڑی ہوئی شکل میں، رکوع کی شکل میں، سجدے کی شکل میں، بیٹھے ہوئے کا کیفیت بھی رہتی ہے بیچ میں، جہاں کے اوپر ہم تشہد اور سلام پڑھتے ہیں، یہ پورے کنڈیشن ہے، اور اللہ ان کو بھی پسند کرتا ہے جو لیٹے لیٹے خدا کو یاد کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کو یاد، قرآن کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے حالت قیام میں، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے، اپنے پہلو پر دراز اللہ کو یاد کرتے۔ تو یہاں کے اوپر جو واجب نماز ہے وہ انسان کو ٹرین کر رہی ہے کہ تم مرکز نہیں ہو، مرکز اللہ ہے، اور مرکز وہی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ اکبر ہو الحمدللہ کے ساتھ اور سبحان اللہ کے ساتھ۔ اس لیے ہم جب رکوع میں اور سجدے میں کر پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، تو پاک اور منزہ ہے اللہ کہ جو عظیم ہے، جو اعلیٰ ہے، تو اس کی پازیٹیو صفتوں کے ساتھ اس کے نیگیٹیوٹی کو ختم کرتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر ہو گیا، سبحان اللہ ہو گیا، الحمدللہ ہو گیا، یہ جب تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تو اللہ ایک مرکز کی شکل میں انسان کی زندگی میں جگہ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب اس کو مرکز سمجھ لیتا ہے تو وہ مرکز کے ساتھ کسی قسم کی توجہ کا کم کرنا اپنے لیے کمزوری سمجھنے لگتا ہے۔ اگر میں اللہ کی طرف فوکس نہیں کر سک رہا ہوں تو میری یہ کمزوری ہے، اگر میں کر سک رہا ہوں تو میری قدرت ہے، اگر نہیں کر سک رہا ہوں تو میری کمزوری ہے، کیونکہ مرکز تو وہ ہے۔ اب کرتا کیا ہے، اگر یہ بات سمجھ میں آئے تو گھر کا کام، دار کا کام، بیوی بچوں کو پالنا، یہ سب اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ بیٹا آؤ اور مجھے مرکز بناؤ اور جا کر کسی اونچے پہاڑ پر بیٹھ جاؤ تاکہ میں مرکز اور تم میرے اطراف گھومنے والے اور تم جو ہے یہاں پر مجھے یاد کرو۔ رہبانیت کو اور رحمانیت ابتدعوها، ہم نے رہبانیت کو نہیں بنایا، انہوں نے وہ عنوان بدعت بنا دیا، ہم کو مرکز بنایا، اور مرکز بنا کر کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت ہی کرتے ہیں اور کسی اور کام میں نہیں لگیں گے۔ پھر آگے آئے جا کے کہتی ہے لیکن انہوں نے اس کا جو معیار تھا اس کو پورا نہیں کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان اگر دنیا کے کام نہیں کر کر مرکز بناتا ہے اللہ کو، تو وہ حالت میں بھی اللہ کو صحیح مرکز نہیں بنایا جا سکتا۔ جب امام سے پوچھا گیا کہ آپ کے یہ ماننے والے جو شیعہ کہہ رہے ہیں، پیرو جو کہہ رہے ہیں، کہاں رہیں گے، انہوں نے کیا کہا؟ فسو، بازار میں ہوں گے۔
بازار میں ہوں گے، یعنی انسان کو بازار میں رہنے کے باوجود اللہ کی یاد کا خیال رکھنا. پھر وہی قرآن کی آیت آتی کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ لوگ، وہ مرد جو خرید اور فروش کے، بیچنے اور خریدنے کے نتیجے میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. قرآن کیا ہے؟ اللہ نہیں کہہ رہا خریدتے نہیں، بیچتے نہیں، کام نہیں کرتے، کاروبار نہیں کرتے. رجال لا تلہیہم، ان کو مجبور نہیں کرتا ان کا خریدنا، بیچنا، کاروبار اللہ کی یاد سے اور زکات کے دینے سے، تاکہ تم یہ سمجھ لینا کہ تم کو جو مادی طور پر میں آ رہا ہوں، گفتگو تھوڑی بالکل بغیر ربط کے تو نہیں ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا یہ جو بدن میں نے دیا ہے، یہ سویلائزیشن جو بنایا ہے، اگر تم مجھے مرکز بنا کے عبادت کرتے اور کچھ نہ کرتے تو یہ بن جاتا. یہ نہیں بنتا. تمہارا ایک حصہ میرے سامنے جھکنا ہے اور ایک حصہ میرے سامنے جھکنے کے بعد اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کے بعد دنیا میں اترنا ہے، جہاں کے اوپر تم کو علوم حاصل کرنا ہے، کیونکہ تم میں ہی وہ صلاحیت ہے کہ تم چیزوں کو سمجھ کر اس کو قانون کی شکل میں دیکھ سکتے ہو. کوئی جانور نہیں. اگر تم میرے ہی سجدے میں رکھ جاؤ گے تو تمہاری یہ جو خوبی میں نے کیا تھا، رکھا تھا، وہ پوری کون کرے گا؟ اور وہ پوری نہیں ہوگی تو تمہارا کمال نہیں آئے گا. میں چاہتا ہوں کہ بدنی طور پر تمہیں جو میں نے صلاحیت دی اور تم کو میرا نمائندہ بنایا، میں بدن نہیں ہو سکتا، میں اعلیٰ ہوں اس سے کہ میں بدن بن سکتا، میں اعلیٰ ہوں اس سے کہ میں بدن بن سکتا، لیکن میں خلق مادہ کر سکتا ہوں، میں خلق بدن کر سکتا ہوں، میں خلق انسان کر سکتا ہوں. تبارک اللہ احسن الخالقین. بابرکت ہے وہ اللہ کی ذات جو بہترین خالق ہے. قرآن کیا ہے؟ تو جب میں بہترین خالق ہوں اور تم کو خلق کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مادے میں میری طرف سے نمائندگی کر کر مادے کو سمجھنا، میٹر کو سمجھنا اور اس کو ڈھالنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے میری طرف سے، جیسے میں چاہوں. ایٹم کو توڑ لینا لیکن کسی بستی پر نہ پھینکنا. ایٹامک ری ایکٹر بنا لینا لیکن کسی بستی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں استعمال کرنا. جو بھی ہتھیار بنتے ہیں اس کو استعمال کرنا، لیکن ان شرائط پر جو میں نے کیا. جنگ کو میں پسند نہیں کرتا، تو ختم میں زیادتی نہ کرنا. قرآن کی آیت آپ پڑھتے جائیے، اینگل کو لے کے قرآن خدا کی نمائندگی دی گئی. اب سمجھ میں آیا نا کہ فقط اگر ہم سجدے کے ہو جائیں گے تو اللہ کو بول سکتے. اگر ویسا کسی کو کرنا تھا تو فرشتے بہت تھے کہ جو رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے. ہمارے ساتھ ہماری ذمہ داری اور سجدے کے بعد والی کیفیت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ سجدہ کرنے کے بعد ہم کو کیا ہونا ہے، سجدے کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے، سوسائٹی میں کیسے وارد ہونا ہے، مادے کو سمجھنے کے بعد ہم کو مادے کو کیسے یوز کرنا ہے. کیونکہ اگر ہمارے نہیں ہوں گے تو سب تباہی کی بات کرو گے، اگر ہمارے ہو جاؤ گے تو فقط آبادی کی بات کرو گے. ہم نے کوئی چیز کو تباہ کرنے کے لیے بنایا ہی نہیں. جب ہم نے لوگوں کو دنیا میں لایا تو یہ نیت سے نہیں لایا کہ ایک دوسرے کو مار ایک دوسرے کو مار دیں. اگر ہم اس بنیاد پہ لاتے تو بار بار نہ کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نہیں کہتے. کہ بار بار رحمت کی بات بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ غیر رحمت کے تمہاری خلقت کا کوئی سبب نہیں. اگر رحمت نہ ہوتی ہم اس کو غلط نہیں کرتے. اور قرآن کی آیت آپ جا کر دیکھ لیں، بہت سی مل جائیں گی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. اللہ نے منت کی، احسان کیا ہے لوگوں پر کہ جو ان کے درمیان سے ان کو ایک رسول نکال کر رکھا ہے. کہیں کی منت کی؟ کون رسول؟ رحمت للعالمین. اب یہ رحمتوں کو سمجھنا کیسے ہے وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، اور عبادتوں کو استعمال کرنا، ان رحمتوں کو احساس کرنے اور ان پر ڈیولپ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. صاف صاف بات، اس میں کوئی پریشانی نہیں، اس میں کوئی ہنگامہ نہیں، اس میں کوئی
ادھر ادھر کی باتیں نہیں. قرآن کی پھر ایک آیت ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ. اللہ جو ہے مومنین کو مضبوط قول کی بنیاد پر ثابت کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں. یعنی دلیل اگر ہوگی تو ان کے پاس دنیا میں بھی ہوگی, دلیل اگر ہوگی قیامت کے دن تو انہی کے پاس ہوگی, دوسروں کے پاس دلیل نہیں ہے. اب اللہ کو ہم بیچ سے نکال دیں تھوڑی دیر کے بعد. اب آپ بولیے کہ کوئی اور شکل میں ہیومن سوسائٹی آرگنائز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. کوئی آیا فلاسفر تھنکر ہے جو 13 بلین سال کا خلقت کا مقصد پیش کر سکے جیسے قرآن پیش کرتا ہے. جیسے انسان کی عقل اگر گناہوں سے بچا لے اپنے آپ کو تو سمجھ سکتی ہے. اب رحمت للعالمین ہونے کی امت ہونے کا مفہوم کیا ہے یہ ہم کو کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگے گا. ایسے زمانے میں کہ جب اندھیرا اندھیرا ہی ہو رہا ہے, لوگ مادی طور پر طاقت ہو رہے ہیں لیکن مقصد مادہ نہیں سمجھ رہے ہیں. ایک مست ہاتھی کی طرح جو بڑا تو ہوتا ہے لیکن سمجھ ختم ہو جاتی ہے, عقل کھو دیتا ہے, جو چیز سامنے آئے وہ اس کو کھدن دیتا ہے. اسی طریقے سے انسانی سوسائٹیز جو اپنے آپ کو متمدن ڈیولپ کہہ رہے ہیں ان کا حال آپ دیکھ لیجیے ہو جائے. بلینوں کے ہتھیار بیچے جا رہے ہیں اور خوشی سے بیچے جا رہے ہیں. کیوں؟ کوئی نہیں پلٹ کے پوچھ رہا ہے کہ ہتھیار انسانوں کو ماریں گے یا جراثیم کو. اور اگر اتنا انسانوں کو مارنے کے لیے ہتھیار بن رہے ہیں اور یقیناً بن رہے ہیں اس لیے کہ ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے قریب میں, تو یہ انسانیت ہے یا انسانیت کی ضد ہے؟ یہ ماڈرن پریس یہ کچھ ایک ہفتے کے دوران یہ سوال اٹھایا. کیوں کہ اس میں ان کو جابز نظر آ رہے ہیں. انسانی فنا کے نتیجے میں اگر ہمارے کچھ لوگوں کی نوکری چل جائے تاکہ وہ اپنے عیش و آرام کا سبب لوگوں کے بہتے ہوئے خون سے پورا کرے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اب بتائیے ثم رددناہ اسفل سافلین کی بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر ہم نے ان کو پسترین کیفیت پر لا دیا, پسترین کیفیت تک لا دیا. کیوں؟ مرکز اللہ, مرکز اللہ. تو بدن کو اپنے ذہن کے شعور کے ساتھ جھکانے کے لیے انسان جب آمادہ ہو گیا اس شرط پہ کہ لا اکراہ فی الدین. یاد رکھو یہ جو کر رہے ہو اپنی مرضی سے کر رہے ہو, میں نے جبر نہیں کیا ہے, میرے دین میں جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین کا مطلب آ گیا سمجھ؟ اس میں کوئی جبر نہیں ہے. کہیں نہیں سمجھنا کہ جبر کے لیے بچے کو نماز سکھانے کی بات اس لیے سختی کرو تو ہو جائے کہ اس کی اہمیت سمجھو. وہ یہ نہ سمجھے کہ نماز کوئی ایسی معمولی چیز, جب بڑا ہوگا تو توجہ ہوگی کہ اتنی سختی والد کیوں کرتے تھے اس چیز کی طرف, اتنی اہمیت کیوں دیتے تھے اس چیز کی طرف. تب سمجھ میں آئے گا کہ اس کی کھوج ہوگی. جب والد اس کی طرف اہمیت ہی نہیں دے اس کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اہمیت تربیت کے عنوان سے جبر کے لیے اور اقرا کے لیے نہیں ہے, کیونکہ نماز تو اپنی مرضی سے پڑھے گا 14 سال تک 15 سال جو بھی اس کا سن بنے گا, لیکن تربیت میں اس کو تاکید کرو, اس کو عمل کرو اور سختی کرو. سختی اس لیے نہیں ہے کہ اقرا ہو جائے, سختی اس لیے کہ اہمیت سمجھو. بہت سی چیزوں میں آپ سختی کرتے ہیں بچوں, کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جو ان کو نقصان پہنچے, یا ان کو نہیں تو ان کے دوستوں کو یا چھوٹے بھائی یا بہن کو نقصان پہنچے گا. آپ سختی کرتے ایسا مت کرنا. کوئی چیز اٹھاتا ہے بچہ پھینک دیتا ہے, خدا نہ خواستہ کسی کو لگ جائے تو اس کو روکتے کہ بیٹا یہ چیز نہیں کرنا, اگر لگ جائے گی تو کیا ہوگا, تم کو ہی لگ جائے آ کے لڑنا. سختی کرتے نہیں کرتے کیونکہ معلوم ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے. وہ نقصان اس کو نمازی بنانے نہیں بنانے میں جو ہے وہ اگر ہو اتنی سختی ضرور ہے. مارنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, خدا کے لیے ماری ہے مت, نماز کے لیے بچے کو ماری ہے مت, مگر یہ بتلا دیجیے کہ میرے کو یہ چاہیے اور جتنا سمجھا سکتے ہیں اس کے عقل کے حساب سے. اور یہ بھی شعور ڈرنے لگے گا نماز سے, جو بھاگ بھاگ کے خود سے آگے سجدہ کرتا تھا کبھی ادھر تو کبھی ادھر, وہ پورا ختم ہو گیا. وہ نماز ڈر کر پڑھے جانے والی, وہ میں نہیں بول رہا ہوں, وہاں پر بول رہا ہوں کہ جہاں پر جان ڈر کر بچہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے, پوری کوشش کر
بیوی متوجہ نہیں ہو رہی ہے، پوری کوشش کرنے کے بعد وہاں پر سختی کرنا ہے، اس کی اہمیت بتا دیجیے، ورنہ اقرار نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ تربیت میں جیسا آپ کامن چیزوں پہ کرتے ہیں، سیکولر چیزوں کا آج کہیں گے، ویسی آپ کو نان سیکولر چیزوں میں یا ریلیجیس چیزوں میں بھی کرنا چاہیے، اسی عقل مندی کے ساتھ جو وہاں پر ہر چھوٹی بات کے اوپر بچے پہ سیریس ہو جائیے کچھ نہیں نکلے گا، نارمل بچہ نہیں نکلے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہوگا کہ کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے 10 وقت گالی تو پڑنے والی، کوئی چیز مت کرو۔ تو جب زندگی میں پہلا قدم لینے کے بعد اس کو یہ بتایا گیا، تو جب دوسرا قدم جب سماپت نہیں ہوتے اس کو لینا ہے، وہ نہیں لے گا۔ قدم لینے سے پہلے وہ ادھر دیکھا ادھر دیکھے گا، گالی سے پڑے گی پیچھے۔ زندگی میں آدمی ٹوکنے سے نہیں، راستہ دکھانا الگ چیز ہے، خالی ٹوکنا الگ، اور ایگزامپل کے ذریعے سے کریں گے تو وہ سب سے بڑی قرآن کی پھر وہ آیت آ جاتی ہے، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اللہ کے نزدیک نفرت زدہ چیز ہے وہ کرو، جو وہ کہو جو کرو۔ یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ جڑنے لگتی ہیں۔ اب آخری میں 2-4 جملے، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ روزے کی بات کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، نماز کے لیے تقوی کی شرط بتائی گئی، روزے کو بھی وہی بات کہہ رہی ہے جو تقوی کی بات ہے۔ تقوی کا مطلب اللہ کا لحاظ رکھنا، اللہ کو مرکز سمجھنا، جس چیز کا آپ لحاظ کریں گے وہ چیز کو اہمیت دیں گے، وہ چیز کو مرکز سمجھیں گے۔ اللہ کو مرکز سمجھنے کے لیے روزہ رکھا گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ اس کے اندر اس کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔